بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 19ویں قسط میں اب حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمانوں کے لیے جنگ بدر کسی بڑی نعمت سے کم نہیں تھی، بلکہ جنگ بدر کی فتح نے مسلمانوں کی قسمت کا پاسا پلٹ دیا تھا۔ اب مسلمان صرف ایک دین کے داعی اور نظام الہی کے داعی نہیں تھے، بلکہ مسلمانوں کے سامنے ابھی بہت بڑا مقصد تھا۔ مسلمان چھوٹی چھوٹی بے نظام اور ظالمانہ ریاستوں میں ایک مضبوط حکومت قائم کرنا چاہتے تھے، جو حکومت عدل و انصاف پر مبنی ہو۔ یہاں تک ہی نہیں، بلکہ قیصر و قسرا کی جو ظالمانہ حکومتیں تھیں ان کو مٹا کر دنیا میں ایک امن و سکون اور چین و شانتی لانا چاہتے تھے۔ جنگ بدر کی فتح کے بعد اہل مکہ اور قریش ٹوٹ چکے تھے، ان کا زور ختم ہو گیا تھا۔ دوسری طرف یہود کے دل میں مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی تھی، منافقوں کے دلوں میں گھبراہٹ پیدا ہو گئی تھی۔ اب وہ پریشان تھے اور اس بات کے انتظار میں تھے کہ اس طاقت کو اور مسلمانوں کو کچل نہ دیا گیا تو بڑے مسائل پیش آئیں گے اور پھر کوئی ہمارا ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ مکہ المکرمہ میں عجیب ماحول تھا، اس لیے کہ جنگ بدر تو صرف ایک حضرمی شخص کے قتل کے بدلے میں اور اس کے انتقام میں وجود میں آئی تھی، لیکن اب تو مسئلہ یہ تھا کہ بڑے بڑے رئیس 70 مارے گئے تھے۔ مکہ المکرمہ میں ایک ماتم کا ماحول تھا، ان کے قتل پر مرثیے پڑے جا رہے تھے اور ان کے انتقال پر ہر کوئی غمگین تھا۔ آپس میں مشورے ہو رہے تھے، منصوبے بنائے جا رہے تھے اور سازشیں رچی جا رہی تھی کہ اب ان 70 لوگوں کے قتل کا بدلہ کیسے لیا جائے، اس کے لیے کیا منصوبہ بنایا جائے اور کیا اس کے لیے ترکیب نکالی جائے۔ اس وقت مکہ المکرمہ میں اب سب سے بڑا سردار ابو سفیان تھا۔ وہ تو اس بات پر مصر تھا، بلکہ اس نے اس بات کی قسم کھائی تھی کہ جب تک میں اپنے ان 70 سرداروں کے خون کا بدلہ نہ لوں گا، دنیا سے لطف نہیں اٹھاؤں گا اور دنیا سے فائدہ نہیں اٹھاؤں گا۔ لہذا اس نے اپنی اس قسم کو پورا کرنے کے لیے جنگ بدر کے 3 مہینے کے بعد 270 سواروں کا ایک لشکر لے کر، ایک دستہ لے کر مدینہ کی طرف گیا۔ وہاں جا کر مدینہ کی یہود سے ملاقات کی، بات چیت کی، یہودیوں سے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے خفیہ راستے اور بھید معلوم کیے۔ یہود نے وہ سارے راستے بتا دیے اور کیسے ان پر حملہ کیا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں ابو سفیان کو مطلع کیا۔ اس کے بعد جب واپس ہو رہا تھا تو راستے میں ابو سفیان نے ایک مسلمان کو قتل کیا۔ اسی طرح بعض مسلمانوں کے گھروں کو آگ لگا دی، ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کی گھاس کے جو ڈھیر تھے ان کو بھی آگ لگا دی۔ مسلمانوں کو جب اس کا علم ہوا تو مسلمانوں نے اس کا پیچھا کیا، لیکن ابو سفیان مسلمانوں کے ہاتھ نہیں آیا، وہ بچ کر نکل گیا۔ اس غزوے کو سیرت کی کتابوں میں غزوہ سویق بھی لکھا گیا ہے۔ سویق کے معنی آتے ستو کے، چونکہ ابو سفیان کے ساتھ جو سوار تھے اور اس کے ساتھ جو ساتھی آئے تھے انہوں نے توشے کے لیے، کھانے کے لیے ستو لایا تھا اور وہ آپسی میں ستو کو پھینکتے جا رہے تھے، اس لیے اس کو غزوہ سویق بھی کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے بعد جب کچھ راحت کی سانس لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کی طرف اور اپنے معاشرتی زندگی کی طرف توجہ دی۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی لاڈلی بیٹی تھی ان کے نکاح کی تیاری شروع کی، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کا عقد منعقد ہوا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔